الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الأسود بن شيبان عن نبي نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصائغ عنده والشعر وقال قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے ابی نوفل سے روایت کی ہے کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے بی بی عائشہ سے سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی شعر و شاعری ہوتی تھی بصائغ عنده؟ فقالت قد كان ابغض الحديث الیہ، حضور کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شعر و شاعری ہے، آپ کو اس طرف رغبت ہی نہیں تھی. وقال عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں جوامع دعا یعنی دعا کے کلمات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب، اور اسی طرح آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درخواست کرنا، وہ آپ کو بہت پسند آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے جیسے کہ کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیے، کوئی جامع دعا مانگ لی تو وہ آپ کو بڑی محبوب تھی. وقال ابو داود حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيها خير له من أن يمتلئ شعرا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ کسی کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھرا ہو، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ شعروں سے بھرا ہوا ہو. تو آپ کو شعر قطعاً پسند نہیں تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ جو برے اشعار ہیں، مذموم اشعار ہیں. اگر کوئی اچھا شعر ہے تو حضور پاک سن لیتے تھے، حضور کے سامنے صحابہ بھی پڑھتے تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انفرد بھی من هذا الوجه الاسناد ولا شرط الشیخین ولم يخرجاه. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صرف نقل فرمایا اس حدیث کو، لیکن اس کی سند جو ہے وہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شروط کے مطابق صحیح ہے. وقال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا قزعة بن سوید الباہلی الناس مخلد عن ابی الاشعث الصنعانی وحدثنا الاشیب فقال عن ابن عاصم بن الاشعث شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من قرض بیت الشعر بعد العشاء الآخرہ لم تقبل له صلاة تلك الليلة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة الأولى إن شاهده والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ شداد ابن اوس کی روایت سے ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد شعر بنا رہا ہے، اس کے قوافی، اس کے ردیف جمع کر کے تیاری کر رہا ہے، شعر تیار کرتا ہے، اس رات کی نمازیں بھی اس کی اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. لیکن یہ سند غریب ہے. والمراد بذلك نظمه یعنی بناتا ہے، پڑھنا نہیں. على ان الشعر فيه ما هو مشروع وإيجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الاسلام. اب مفسر فرماتی ہیں کہ شعر بعض جو ہیں وہ مشروع ہیں، محمود ہیں، ان کا کہنا، بنانا، پڑھنا جائز ہے. وہ ایجاء المشرکین جیسے مشرکین کی ہجوم کی جائے، مشرکین کے شرک کا اور ان کے کفر کا رد کیا جائے. الذی کان یتعاطاه شعراء الاسلام جیسے شعراء الاسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ و کعب بن مالک و عبداللہ بن رواحہ وامثالہم واضرابہم رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اگر ایسے شعر ہوں تو وہ بالکل جائز ہیں، شرک کے خلاف ہیں، کفر کے خلاف ہیں، فرق باطلہ کے خلاف ہیں، وہ شعر محض جیسے حضور کے شاعر تھے حسان بن ثابت. اسی طرح اگر کعب بن مالک، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ان کی مثال میں جو شعراء گزرے ہیں صحابہ میں سے، تابعین میں سے، وَمِنْهُمَا فِيهِ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ وَآدَابُ. اور بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں واعظ ہوتا ہے، جن میں آداب ہوتے ہیں، جن میں اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے آگے خشیت، عظمت، ہیبت کا اظہار ہوتا ہے. کما یوجد فی شعر جماعت من الجاہلیہ. جو لوگ جاہلیت میں گزرے ہیں ان کے اشعار میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور خوف کا بیان تھا. ومنهم امیۃ بن ابی الصلت الذی قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن شعرہ وکفر قلبہ. میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا امیۃ بن ابی الصلت ایسا آدمی تھا کہ جس کے شعر تو مسلمان ہیں لیکن خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے. لیکن وقد انشد بعض الصحابہ رضی اللہ عنہم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ بیت یقول اقوى كل بیت ہی یعنی یستطعمہ فیزیدہ من ذلک. اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے امیۃ بن ابی الصلت کے اشعار سنے اور صحابی جب سنا تھا حضور فرماتے اور پڑھو 100 بیت سنا. حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت کا شاعر. وقد روى ابو داود بن حدیث ابی بن کعب وبریدہ بن الخصیب وعبد الله بن عباس رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان سحرا وان الشعر حکما. کہ بعد اللہ نے بیان ایسا دیا ہوتا ہے گویا جادو ہو جاتا ہے، اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حکم ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، توحید ہوتی ہے، شان رسالت ہوتی ہے، حقانیت اسلام ہوتی ہے، ترغیب و ترغیب ہوتی ہے. ولہذا قال وما علمناه الشعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شعر بنانا نہیں سکھایا ہے. وما ينبغي له اور آپ کو شعر بنانا کہنا شان کو زیبا بھی نہیں. وما يصلح له ان الا ذکر وقرآن مبین. ما هذا الذي علمناه ہم نے جو آپ کو سکھایا وہ قرآن ہے اور وہ بین واضح جلی بالکل کھلی ہے اس کی آیات و حکم لمن تأملہ وتدبرہ. جو بندہ اللہ کے قرآن میں تأمل کرے گا، اللہ کے قرآن میں تدبر کرے گا تو اللہ کے قرآن کی آیات کھلی ہیں، واضح ہیں توحید پر، اس بات رسالت پر، اس بات بعد پر. اس کے بعد فرماتی ولہذا قال تبارک و تعالی لینذر من کان حیا لینذر هذا القرآن المبین کل حی علی وجہ الارض. تاکہ آپ ہر زندہ کو اللہ کے قرآن کے ساتھ ڈرائیں، اس کو دعوت دیں. زندہ سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل زندہ ہوں،
دل مر جائے تو گویا وہ تو بندہ پھر مر گیا نا، چاہے چلتا پھرتا ہو۔ اسی لیے انسان کے جسد کی زندگی پانی سے ہے اور دل اور روح کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ کقوله تبارک و تعالی انذرکم به ومن بلغ وقال جل وعلا من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده، اور جو کفر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا جہنم ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِنِذَارَتِهِ، اللہ کے قرآن کے انذار سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ من هو حی القلب، جو قلب جس کا دل زندہ ہے، مستنیر البصیرت جس کی بصیرت روشن ہے۔ کما قال قتادہ حی القلب حی البصر، جس کا دل زندہ ہے اس کی بصیرت بھی زندہ ہے۔ وقال الذهبيان عاقلا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اے وہ رحمت للمومن وحجۃ علی الکافرین، اور قرآن جو ہے رحمت ہے مومنین کے لیے اور کافروں کے لیے حجت ہے کہ حجت تمام ہو گئی۔ اللہ نے قرآن اتار کے ہر چیز بیان کر دی، اب کسی کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون يذكر تعالى ما انعم به على خلقه من هذه الانعام التي سخرها لهم فهم لها مالکون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انکار کرنے والے قیامت کا کیا غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ان کے لیے ہم نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہم نے ان کے لیے مویشی بنائے ہیں، ہم نے ان کے لیے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، ہم نے ان کے لیے گھوڑے پیدا کیے ہیں، خچر پیدا کیے ہیں، اونٹ پیدا کیے ہیں، ہم نے کئی چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ میرے بندے فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے جو ان کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پھر ہم نے ان کو گویا مالک بنا دیا، طاقت دے دی کہ کتنے سرکش اونٹ ہیں لیکن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مہار پکڑ کے چلا رہا ہے۔ مُطِيقُونَ يَجْعَلُهُمْ يَقْهَرُونَ وَيَذَرِّيَةٌ لَهُمْ، گویا کہ ان سواریوں پر یہ قاہر ہیں، جابر ہیں، ان کو اپنے تابع اللہ نے کیا۔ لا تمتنع منهم، وہ انکار نہیں کرتے، بل جا صغیر الی بعیر لا ناخو، ایک چھوٹا بچہ آ کے اونٹ کو بٹھا دیتا ہے۔ اب اونٹ کی قوت کو بھی دیکھیں، چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں، تو اللہ نے تابع کر دیا ہے کہ میرے بندوں کے تابع ہو جاؤ۔ ولو شاء لقامہ وساقہ، اور چھوٹا بچہ جب چاہتا ہے کھڑا کر دیتا ہے اونٹ کو اور اس کو چلاتا ہے۔ وذاک دلیل من قادم معه، اور یہ دلیل ہے کہ کس نے مسخر کیا، ورنہ اتنا سرکش جانوروں کو کون تابع کر سکتا تھا۔ اب دیکھیں ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، اسی طرح اونٹ ہیں، کتنے ایک بندہ بیٹھ کے ان کو چلاتا ہے، ان کو بھگاتا ہے۔ وَقَدْ لَوْ كَانَ الْقِطَارُ مِئَةَ بَيٍّ وَأَكْثَرَ لَصَارَ الْجَمِيعُ بِسَيْرٍ صَغِيرٍ، اور آپ دیکھیں کہ اگر 100 اونٹ کی بھی قطار ہو اور آگے ایک بچہ رسی پکڑ کے چلا رہا ہو تو سب اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تابع کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان کی قسمیں ہیں، وَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعض ایسے ہیں جن پہ تم سوار ہوتے ہو اور بعض ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور عطا فرمائے ہیں، بعض ہماری بار برداری کے لیے ہیں، بعض ہمارے کھانے پینے کے لیے ہیں، بعض ہماری ناز برداری کے لیے ہیں، عزت اور زینت کے لیے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَمِنْهَا مَا يَرْكَبُونَ فِي الْأَسْفَارِ وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهِ الْأَثْقَالَ إِلَى سَائِرِ الْجِهَادِ وَالْأَقْطَارِ، اور بعض اللہ نے ایسے جانور بنائے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، بار برداری کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سامان منتقل کرتے ہو۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانور ایسے ہیں جب چاہو ذبح کر لو کھا لو، اللہ نے ایسے جانور بھی بنا دیے ہیں۔ وہ جانور اپنے ذبح ہونے سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اسی پہ غور کر، سرکش جانور تیرے تابع ہے، تو ذبح کرے تیرے تابع ہے،
تو اس کی چمڑے کی جوتیاں بنائے تیرے تابع ہے، ایک تو ہے جو میرا باغی ہو کے قبروں پہ سجدے کرتا ہے، تو اس سے تو پھر جانور ہی اچھے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کافر ایسے ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن بصیرت نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن سیدھا رستہ نہیں دیکھ سکتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی برے ہیں، کیونکہ جانور بھی اگر مالک پکارے تو آواز پہ آ جاتا ہے۔ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو آواز لگائے ساری بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سارے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر جانوروں کو جنگل سے لے کے چھوڑ دیں تو سیدھے گھر پہنچ جاتے ہیں، اگر جانور کو دھتکار دیں تو بالکل برداشت کرتا ہے، ماریں تو برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں خسیس ترین نجس العین جانور جو ہے وہ کتا ہے، لیکن اس میں بھی اتنی وفا ہے کہ جو اس کو روٹی ڈالتا ہے وہ مالک کو کبھی نہیں کاٹتا ہے اور دروازہ کبھی نہیں چھوڑتا، پڑا ہے دروازہ، یعنی ایک آپ اس کو کہیں چھوڑ دیں پھر لوٹ کے آ جائے، بلی کو آپ بند کر کے دوسرے محلوں میں چھوڑیں پھر لوٹ کے گھر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جانور میں مالک کی پہچان ہے، یہ کیسا بدبخت بندہ ہے جس کو اپنے خالق کی پہچان نہیں ہے، یہ ان کے آگے جھک رہا ہے جو مخلوق ہیں، یہ ان کے آگے جھک رہا ہے جو خود مانگنے والے ہیں، یہ ان سے مانگتا ہے جو عبد ہیں، جو مملوک ہیں، جو مخلوق ہیں، جو عاجز ہیں، جو ضعیف ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ایسی مثالیں دیتے ہیں، فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں کیسے کیسے منافع رکھے، فَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ہم نے ان کے اندر تمہارے منافع رکھے، من اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، کہ جانوروں کی اون بھی تمہارے کام آتی ہے، جانوروں کی کھالیں بھی تمہارے کام آتی ہیں، جانوروں کے بال بھی تمہارے کام آتے ہیں، کسی سے تم کپڑے بناتے ہو، کسی سے کمبل بناتے ہو، کسی سے خیمے بناتے ہو، ہر چیز تمہارے کام لگ رہی۔ وَمَشَارِبُ، اور بعض جانوروں کو ہم نے تیرے پینے کے لیے، اے من البانیہ، تم ان کا دودھ پیتے ہو، وَأَبْوَالِ عَالَمِيَّ الذَّابِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کا پیشاب بھی علاج کے لیے پیا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا پیشاب جو ہے یہ بڑی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، جب پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا اس میں یہ علاج ہے، اونٹ کا پیشاب بھی علاج ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں، ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے، حضور نے ان کو حکم دیا کہ ان کو مدینے سے باہر بھیجو اور جہاں صدقے کے اونٹ ہیں ان کو وہاں رکھو، اور آپ نے فرمایا اشربوا من البانیہ وابوالہا، اونٹ کا دودھ بھی پیو، اونٹ کا پیشاب بھی پیو، تو وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ منافق تھے، حضور پاک کے اونٹوں کے محافظ کو بھی قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھی بھاگ گئے، پھر حضور نے پکڑ لیا، بڑی سزا دی۔ افلا یشکرون فلا یوحدون خالق الدار وسخرہ ولا یشرکون بہ غیرہ، اللہ فرماتی ہیں افلا یشکرون، میری اتنی نعمتوں کے بعد تم شکر نہیں کرتے ہو، تم میری توحید کے عقیدے پہ نہیں آتے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے ہو، میری ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہو، زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہیں، فضائیں تیرے لیے ہیں، ہوائیں تیرے لیے ہیں، یہ شمس و قمر تیرے لیے ہیں، کواکب و نجوم تیرے لیے ہیں، یہ سارے جانور حیوانات یہ نعمتیں تیرے لیے ہیں، یہ کھیت یہ ثمرات اشجار ابحار تیرے لیے ہیں، صرف تو میرے لیے۔ اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے جو کچھ زمینوں میں ہے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ختم ہو جائیں گے تو اللہ زمین آسمان میں مٹا دے گا، کہ جب رہنے والے نہیں اب کیا ضرورت ہے ہمیں آسمان میں۔ اس لیے فرمایا میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن میری ہر چیز تیری ڈیوٹی کر رہی ہے کہ تو باغی ہے جو مجھے چھوڑ کے کبھی ستاروں کے آگے جھکتا ہے، کبھی سورج کے آگے جھکتا ہے، کبھی گنگا جمنا کے آگے جھکتا ہے، کبھی لات و عزا منات کے آگے جھکتا ہے، کبھی زندوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی مردوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی قبروں کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے 1,24,000 پیغمبر اسی لیے بھیجا تھا کہ تمہیں آگے صرف یہی سکھائیں کہ قبروں پہ کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی لیے بھیجا تھا کہ 11ویں کیسے ہوتی ہے اور 12ویں کیسے ہوتی ہے، نبی اسی لیے آتے ہیں۔
اسی لیے آتے تھے کہ کل شریف کیسے ہیں اور 7 جمعراتیں کیسی. اگر یہی مسئلہ تھا تو مکے والے تو کبھی نہ لڑتے. کہتے جی آپ جمعراتیں کرتے رہیں، آپ کو ہمارا کیا جھگڑا. بالکل وہ تو کہتے تھے حضور کو کہ آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے الہا کی تردید نہ کریں، آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، اپنے عقیدے کا بیان کریں، ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے. لیکن جب آپ ہمارے بتوں پہ، جن کو ہم نے خدا بنایا، ان پہ کلہڑا چلاتے ہیں تو پھر تو ہم نے چیخنا ہے. تو یہ ایسی مخلوق تھی کہ خدا بندوں کی مدد کرتا ہے. یہ مشرک ایسے احمق ہیں کہ یہ بندے ہو کے خدا کی مدد کرتے ہیں. تو سمجھ نہیں آیا؟ دیکھو نا، ایمان سے کہیں، آج تک مثلاً کوئی شیخ بزرگ اللہ والا فوت ہو جائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اچھا، ان کی قبروں پر سجدے پر جو جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے سجدے کرنے والے اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں یا پیر صاحب ان کے لیے مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بھی ہمارے محتاج، مرید نہ آئے تو پیر اکیلا بیٹھا رہے نا. زندگی میں ہمارے محتاج، نذرانے نہ آئے تو پیری کیسے چلے، ہدیہ نہ آئے تو پیری کیسے چلے، بوہل نہ ملے تو پیری کیسے چلے. تو دنیا میں بھی ہمارے محتاج تھے، مرنے کے بعد بھی ہمارے محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں کہ یا غوث مدد فرما. اس سے بڑا احمد کائنات میں تم نے دیکھا ہے؟ اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ حضور کی امت کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے. اللہ میرے مدنی کی امت پہ رحم فرما دے. اللہم اغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام. یعنی عجیب حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے توحید جو سمجھ نہیں آتا ایمان سے. ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی جھگڑے کے، یہ دماغ میں نہ رکھو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، مدنی کہہ رہا ہے، عربی کہہ رہا ہے، جبی کہہ، اس کو چھوڑیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. بڑے سے بڑا اللہ کا ولی فوت ہو جائے، بڑے سے بڑا، مثلاً حضرت علی ہجویری فوت ہوئے، حضرت عبد القادر جیلانی فوت ہوئے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فوت ہوئے، حضرت جلال الدین بخاری فوت ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء فوت ہوئے، حضرت فرید الدین شکر گنج فوت ہوئے. ان سب کو غسل دینے والے، جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ پنڈت. لوگوں نے جنازہ پڑھا یا بس وہ فوت ہو گئے اور اللہ نے بلا لیا چلے گئے؟ تو غسل دینے والے بھی مرید، جنازہ پڑھنے والے بھی مرید. اچھا، ان کی میت سامنے رکھی ہے، مرید ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مغفر لے آئیے نا وا. اس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں یا اس سے مانگ رہے ہیں کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں، ہمارا تو کچھ کر کے جائیں؟ یہ مانگتے ہو جنازے میں یا اس کے لیے بخشش مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ ساری دعائیں مانگ رہے. اچھا، اب اس کو کندھے پہ اٹھا کے کون لے جا رہے ہیں؟ قبر کون بنا رہے ہیں؟ قبر کے اندر کون اتار رہے ہیں؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اور جب یہ یعنی باہر تھے اس وقت تو مریدوں کے محتاج تھے، لیکن جب 3 میٹر نیچے چلے گئے مشکل کشا ہو گئے. ایمان سے کہیں، چھوڑے مولویوں کو، آپ کا عقل کیا کہتا ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے کہ بھی جب وہ زندہ تھے تب بھی مریدوں کے محتاج. بیمار ہیں، ریڑھی کون بیچارہ کھینچ رہا ہے، ہسپتال کون لے کے جا رہا ہے، رات کو مٹھیاں کون بھر رہا ہے، دوائیں کون پلا رہا ہے، پانی کون پلا رہا ہے، کھانے کون کھلا رہا ہے. دنیا میں بھی وہ مریدوں کے محتاج، موت کے وقت بھی مریدوں کے محتاج، جنازے میں بھی مریدوں کے محتاج، قبر بنانے میں بھی مریدوں کے محتاج. لیکن 3 میٹر نیچے جب دفن کر کے اچھی طرح مٹی ڈال کے بند کر دیتے ہیں، اب کہتے ہیں غوث اعظم ہمیں بچہ عطا فرما. داتا تیری دربار میں آئے ہیں، یہ تیری نگری ہے، یہ اللہ کا علاقہ نہیں ہے، یہ تمہاری نگری ہے. سندھ والی جو ہے وہ شہباز قلندر کی نگری ہے،
کراچی والی عبداللہ غازی کی نگری ہے، ملتان والی جلال الدین کی نگری ہے، حضرت بہاؤالدین کی نگری، اچ شریف والی محبوب سبحانی کی، اللہ کی زمین کہاں ہے؟ خدا کا خوف کرو، چھوڑو مولویوں کو، یہ وہابی ہیں، نہیں، وہابیوں کو بھی چھوڑو، گلابیوں کو بھی چھوڑو، خدا نے تمہیں نہیں عقل دی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، گھر ہے، اور خدا کی شان ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ شریف کے پتھر بھی برابر نہیں، تمہارے گھر کے پتھر اینٹ برابر ہوتی ہے، ذرا اینٹ کچی ہو نکال کے پھینک دیتے ہیں آپ، سائز میں فرق آ جائے آپ نکال دیتے ہیں، اینٹ ٹوٹ جائے آپ اللہ کے کعبے کا ایک اینٹ بھی سیدھی نہیں ہے، کوئی بڑا پتھر ہے 2 میٹر لمبا، کوئی 1.5 میٹر، کوئی آدھا میٹر، یعنی کوئی پتھر بھی برابر نہیں، لیکن صرف اس نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، بس کہہ دے، ورنہ اس میں کوئی اللہ بیٹھے تھوڑے، نعوذ باللہ، اللہ کو کعبہ شریف کے اندر تھوڑے رہتے ہیں، ایک نسبت ہے کہ میرا گھر ہے، میں نے اپنے عقیدت مندوں کے لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ ادھر ادھر ٹکرے نہ مارتے پھرو، پھرنے کا شوق ہو تو آؤ میرے گھر کے باہر پھرو، تمہیں ادھر ادھر نہ چوم چاٹ کیا کرو، اگر چومنے کا شوق ہے تو آ جاؤ، میں نے جنت سے پتھر بھیجا ہے اس کو چوم لو، اگر کسی پیغمبر کی اقتدا کرنی ہے تو آؤ صفا مروہ دوڑو، یہاں نبی دوڑے ہیں، یہاں ام اسماعیل دوڑی، تم نے کسی مقام کو مصلی بنانا ہے، آ جاؤ جس کو میرے نبی ابراہیم نے مصلی بنایا، تم نے دعائیں مانگنی ہے، آ جاؤ ملتزم پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں محمد مدنی نے سینہ لگایا، یہ تو اللہ نے ہمارے ذہن، ہماری فطرت، ہماری تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ دے دی کہ ادھر ادھر نہ ٹکرے مارتے رہو، اگر شوق ہے تو پھر میرے گھر کا طواف کرو، ورنہ تو ایک گھر ہے، پتھر ہے بس۔ تو اس لیے خدا کے لیے سمجھا کریں کہ اللہ کی ہر چیز ہماری غلامی کر رہی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا ہر چیز، یعنی اب دیکھیں کبھی مجال ہے کہ چاند سورج کی رفتار میں فرق آ جائے، مجال ہے کہ رات نہ آئے، پھر بندہ سوئے گا کیسے؟ اللہ نے نظام بنا دیا، میرے بندے کے آرام کا وقت ہے، سورج چھپ جاؤ، اندھیرا چھا جاؤ، میرے بندے کے آرام کا وقت، اب اچھی طرح نیند کر لی ہے، اس کو جگانا ہے، اچھا صبح کر دو، اب روشنی آنا شروع ہو جائے، لیکن یکدم بھی نہ آئے، بندہ گھبرا نہ جائے، پہلے صبح کاذب آئے، پھر صبح صادق آئے، پھر ٹھنڈک رہے، آہستہ آہستہ سورج نکلے، پھر چڑھتا 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 آگے گرم ہوتا کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اللہ 1 سیکنڈ میں نکال دیتے۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر باہر سے دھوپ سے آ رہے ہیں تو یکدم ایئر کنڈیشن میں داخل نہ ہوں، بلکہ کسی سائے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ تمہارا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اندر آئیں، ورنہ جھٹکا لگے گا بیمار ہو جاؤ۔ تو اللہ نے تمہیں یکدم تو نہیں جگایا نا، کتنا آرام دیا بندے کو، اور پھر صبح اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے بتوں کے آگے جھکے، سب سے پہلے وہ غیروں کو پرنام کرے، سب سے پہلے حمام میں جا کے محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح پھیرے، سب سے پہلے لباس انگریزی پہنے، سب سے پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے جناب کھانا تناول فرمائے، یعنی قدم قدم پہ مخالف ہو محمد مصطفیٰ۔ ایک ہے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا جائز ہے، میں بھی کہتا ہوں جائز ہے، لیکن کیا ساری زندگی حضور پاک نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ٹیبل لگا کر؟ تو عاشق رسول کیسے بنے پھرتے ہو بھائی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کھڑے ہو کے کھانا بھی جائز ہے، یہ ہے مسئلہ جواز، لیکن کیا حضور پاک نے کبھی کھڑے ہوئے کھانا کھایا؟ سرکار دو عالم نے کبھی ٹیبل پہ اور کرسی پہ ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ سرکار دو عالم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھاتے تھے؟ تو تمہارا عشق کہاں ہے؟ اب تو پیر مرشد کے کھانے کے ریٹ ہیں، ہمارا اپنا پیر ہے، میرا بھی دوست ہے ویسے، ہو اس کو کھانا دینا ہو تو 5 لاکھ نظر دینی پڑتی ہے، کھانا بھی کھلاؤ 5 لاکھ بھی دو حضرت کو، اور جتنے برتن آئیں گے وہ بھی سارے حضرت کے نام ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ حضرت کے لیے استعمال ہوئے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔
اچھا، اور ہمارے ایک اور پیر ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی میرے دوست ہیں، اب تو بڑے تو فوت ہو گئے، ان کے بچے ہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے جب مریدوں کے پاس جاتے ہیں نا جی، تو وہ قالینیں رکھی ہوئی ہیں، اس دن کھلتی ہیں، ان کے راستوں میں بچھتی ہیں۔ جب سائیں چلے جائیں گے تو وہ لپیٹ کے باندھ کے رکھ دیں گے کہ حضرت کے قدم آئے، اب دوسرے کا قدم تو اوپر نہیں آ سکتا نا۔ اس طواف میں میرے محمد مصطفیٰ کے قدم آئے ہیں کہ نہیں؟ تو تم کیسے چل رہے ہو؟ نبی کے قدم پہ قدم دینا جائز ہے، پیر کے قدم پہ ناجائز ہے؟ یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے، کو مت ماری گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ او خدا کے بندے، اللہ ہمیں نبی کے قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں حضور کے قدموں پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہی تو ہماری سعادت ہے کہ جہاں انبیاء چلے تھے آج ہم گناہگار چل رہے ہیں، لیکن نہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ اچھا، وہ حضرت جن کو آپ 5 لاکھ کھانے کی نظر دیتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ نماز نہیں پڑھتے، ہاں پڑھی ہوئی ہیں ساری، بخشی ہوئی۔ رمضان میں صرف 1 روزہ رکھتے ہیں 27ویں کا، شراب روز پیتے ہیں، اے مرشد۔ اچھا، وہ خود بھی کہتا ہے، میرا ملنے والا ہے، وہ خود ہے کہ یہ کیا چکر تماشا بڑھا ہے، کہ یار میں کیا کروں، یہ جاہل لوگ ہیں، میں تو خود عذاب میں آ گیا ہوں۔ یہ نہیں مانتے ہیں پاگل بدبخت۔ میں تو علاقے بھی نہیں جاتا، میں نے چھوڑ کے باہر شہر میں رہائش رکھی ہوئی ہے کہ ان بدبختوں جاہلوں سے بچوں، نہیں چھوڑتے، عقیدت ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، تم مرنے کے وقت کلمہ پڑھتے ہو، وہ پیر کا نام لیتے ہیں۔ موت کیا ہوئی، موت کیسے آئی، ماشاءاللہ، انا للہ۔ حالانکہ وہ خود بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ خود چیختا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، باپ دادے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے، میں تو خود عذاب میں ہوں۔ حالانکہ وہ بات پڑھا لکھا پتہ نہیں ہے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، ہارورڈ کا، باہر کا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی تعلیم ہے اس کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں میں نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ تیرے لیے پیدا کی۔ کیوں؟ افلا یشکرون، کیا تم میرے شکر گزار نہیں بنتے؟ کیا مانا؟ افلا یوحدون، جو اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کیسے شکر گزار ہے؟ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان لائے، اور کسی کو اللہ کی ذات میں صفات میں شریک نہ کرے، یہ ہے شکر۔ اگر وہ خدا پہ ایمان نہیں لائے وہ تو نہ شکرا ہے۔ لوگ دعا بھی نہیں کرتے، اتنے دن ہو گئے تکلیف سے، اللہ پاک شفا عطا فرما دے، وہ قادر ہے، کرتے ہوں گے انشاءاللہ، میں انکار تو نہیں کرتا، آپ کرتے ہوں گے ہمارا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی 15 دن ہم نے رہنا ہے، کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنی اللہ ہمت دے، جتنی طاقت ہو، نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت میں کوئی حد نہیں ہوتی، مثلا اب طواف ہیں، روز آپ 10 طواف کریں، 20 کریں، 50 کریں، کوئی منع نہیں، 1 کریں کوئی منع نہیں۔ اسی طرح عمرہ بھی نفلی عبادت ہے، اس میں آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، نہ کریں کوئی ضروری نہیں، بس اصل عمرہ وہ اپنے ملک سے آتے ہوئے تم نے کر لیا، باقی کو پابندی نہیں ہوتی کہ جو عبادت ثابت ہو، مثلا طواف قرآن حدیث عمل رسول سے ثابت، اب جتنے کرو کوئی منع نہیں، ورنہ حضور نے تو کبھی 10 طواف نہیں کیے دن میں۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جی حضور پاک نے تو صرف 4 عمرے کیے ہیں ساری زندگی میں، تو حضور نے طواف کیے ہیں 10 روز، حضور نے تو حج 1 پڑھا ہے، جس نے 10 حج پڑھے ہیں مخالف ہے حضور کا۔ کوئی عقل کیا کرو، سمجھا کرو قرآن حدیث کو، جو عبادت قرآن میں حدیث میں ثابت ہے اس کو جتنا کوئی چاہے کرتا ہے،
اب حضور نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، تم 100 رکعت پڑھو کوئی منع نہیں، تم 4 رکعت پڑھو کوئی منع نہیں، کیونکہ اصل تہجد حدیث میں ثابت ہے، طواف ثابت ہے، عمرہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، تو جتنا زیادہ کرو الحمدللہ۔ مسجد عائشہ سے مکے میں رہنے والے یا جو اب آ گئے رہ رہے ہیں، انہوں نے عمرہ کرنا ہو تو لازماً حد حرم سے باہر جائیں۔ حد حرم سے باہر قریب ترین جگہ جو ہے وہ مسجد عائشہ، باقی ہر طرف سے حد حرم دور ہے۔ یہ قریب ترین 3 میل پہ ہے، دوسری جیرانہ ہے، عرفات ہے، ویسے کہیں سے آپ چلے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں، لیکن اگر مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہ میقات نہیں ہے، سمجھا کرو، میقات الگ چیز ہے، یہ ہل ہے۔ میقات تو صرف 5 ہیں، میقات تو ذی الحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، اسی طرح یلملم ہے، یہ الجحفہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ذات ارق ہے، وہ 5 میقات۔ یہ ہے ہل، حرم کی حد جہاں ختم ہو اب ہل شروع ہو جائے گا۔ اب حرم میں رہنے والا جو عمرہ کرے کہاں جائے؟ ہاں اگر مدینے جا رہے پھر مدینے سے احرام باندھے، طائف جا رہا ہے میقات ہے، طائف سے احرام باندھے، لیکن مکے میں رہ کے عمرہ کرنا چاہے تو پھر حد حرم سے باہر نکلے۔ کہتے ہیں جی کہ مکے کی احرام کی حالت میں تو جانور کا شکار منع ہے، لیکن احرام کی حالت نہ ہو تو کھٹمل وغیرہ، کھٹمل شکار ہوتا ہے نا، کھٹمل مارنا یا مچھر مارنا یہ شکار ہے۔ اللہ کے بندے حالت حرم میں بھی شکار منع ہے، جیسے احرام میں منع ہے حدود حرم میں بھی شکار منع ہے، اس کے علاوہ باہر جا کے شکار کرنا جائز۔ یہ تو موذی چیزیں ہیں، کھٹمل ہے یا مچھر ہے یا مکھی ہے یا بچھو ہے یا سانپ ہے، ان کو تو احرام میں بھی آپ مار سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ احرام باندھے اور سانپ کو کہیں آؤ حضرت ہمیں ڈس لو، میں احرام میں ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر ایک طواف کر کے تمام قبیلے کو بخش دیا جائے، اب ساری حضور کی امت کو بخش دو، جان چھڑاؤ، گھر جاؤ، خلاص۔ ایک طواف کر کے پوری حضور کی امت کو بخش دو، خلاص، السلام علیکم، سب کے طواف ہو گئے۔ اللہ کے بندے، ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، طواف بھی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، اس نے اٹھنے کے بعد وہی جگہ دھو ڈالی جہاں اس کے اثرات تھے مادہ منویہ کے، باقی کپڑے نہیں دھوئے، ٹھیک ہے، باقی کپڑے کیوں دھوئے؟ جس جگہ کو کچھ لگا ہے وہ دھو ڈالے بس۔ مندری، اچھا انگوٹھی، یعنی انگوٹھی جو ہے 3 ساڑھے 3 ماشے چاندی کی جائے، سونے کی حرام۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اور ریشم کا کپڑا لے کے فرمایا کہ ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ میری امت کے مردوں پہ حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ باقی اگر مرد انگوٹھی پہنے تو چاندی کی پہن سکتا ہے۔ ہمارے عبدالعزیز بھائی، اللہ خیر فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائے۔ یہ مجھے بتائیں کیوں، کیا وجہ ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہتے جی کہ داڑھی کے بارے میں بہت حدیثیں موجود ہیں، لیکن عرب نہیں رکھتے، اللہ ہدایت ہے۔ عرب بھی تمہاری طرح بندے ہیں، وہ کوئی اوپر سے اترے ہیں۔ جو وبائیں تم پر اثر کر چکی ہیں ان پہ تو زیادہ کر چکی ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ زیادہ بگڑے ہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، عربوں کا نہیں پڑھا۔ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
کہ اگر حضور کے غلام بن جائیں ہم ان کے جوتوں کو سر کا تاج بنا لیں گے، ورنہ کیا یہ تو اور زیادہ عذاب میں جائیں گے کہ عرب ہو کے نبی کی مخالفت کریں۔ حرم پاک میں یا مسجد نبوی میں جب نماز ہوتی ہے تو مکبر بھی کہتا ہے اللہ اکبر، امام بھی کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہم امام کے تابع ہیں، مکبر کے تابع تو نہیں ہیں۔ ہم نے نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے، مکبر کے پیچھے پڑھنی ہے۔ وہ تو احتیاط ہوتی ہے کہ جہاں امام کی آواز نہ پہنچے وہاں اس مکبر کی آواز پہنچ جائے تاکہ ان بیچاروں کے ارکان بھی ادا ہو جائیں۔ اچھا، کبھی مؤذن کی، اسی لیے دیکھیں نا آپ نے کبری پہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے آدمی، کیوں؟ اگر سپیکر فیل ہو جائے تو کم از کم وہ امام کو تو دیکھ سکے نا کہ امام کیا کر رہا ہے، اور رکوع میں جائے گا تو بیچارہ کہے گا۔ اس لیے وہ سلسلہ رکھتے ہیں، ورنہ ہم امام کی اقتدا کریں گے، مکبر کی تھوڑی کریں گے۔ آمیشہ، پتہ نہیں کیا آمیشہ، مکے کے کون، پتہ نہیں کیا، آپ نے سمجھا نہیں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سی زبان ہے، اللہ عالم۔ آب زمزم پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں، اور جب پی لیں تو اس کے بعد دعا مانگیں جو حضرت ابن عباس مانگتے تھے، یا جو بھی دعا مانگیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ جیسے ہر پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے، زمزم پینا بھی بیٹھ کے سنت ہے۔ یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو، کوئی عقل کیا کرو۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پی لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑا ہو کے پانی پیو، یہ تو جاہلوں کی بات ہے، کوئی علم کی بات۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نے جو کھڑے ہو کے پیا ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، زمزم کے کنویں پہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا، نیچے سارا پانی تھا، اگر جگہ ہوتی تو وہاں بھی حضور بیٹھ کے پانی پیتے، وہ بھی عذر تھا اس لیے حضور کھڑے رہے۔ تو بہرحال کھڑے ہو کے پی لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو کے پینا ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ حالت ہے۔ اصل میں ہمارے لوگ بھی کیا کریں بیچارے، پی رہا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اب زمزم شریف جو آ گیا تو یہ کیسے نہ کھڑے ہوں، یہ تو عادی ہے نا کھڑے ہونے کے، پڑے ہونے کے، سجدہ کرنے کے، بوسہ دینے کے، بیچارے کیا کریں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے۔ طواف جس کے لیے دعا کرو، جس کے لیے چاہو، نفلی عبادت ہے، اسی طرح عمرہ ہے، تمہاری عبادت ہے، جس کے لیے والدین کے لیے کرو، اقارب کے لیے کرو، جو غریب فوت ہو گئے یا کوئی معذور ہے آنے کی امید نہیں ہے۔ دم اگر آ جائے تو کیا طریقہ یہی ہے جناب، منڈی میں جا کے ایک بکری خریدیں، ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں، یہ طریقہ ہے۔ کسی کو پیسے دے دیں، انشاءاللہ وہ خود کھا جائے گا، بکری نہیں کرے گا۔ یہاں بخشے ہوئے لوگ رہتے ہیں، کسی پر اعتبار نہ کرنا، خود جاؤ اور آپ بکری لو، اپنے سامنے ذبح کراؤ۔ یہاں تو بڑے بڑے بلائیں پڑی ہیں، 200 بکری ڈکار ہی نہیں دیتے، ہضم کر جاتے ہیں۔ حاجیوں کی بکریوں کے پیسے دے لیتے ہیں، آخری دن کھڑے ہو کے ایک بکری ذبح کر کے اللہ ساری حضور کی امت کی طرف سے قبول فرما دے۔ حاجیوں کہتے بھی ہم نے سب کی کر دی۔ کوہ طور کا پہاڑ کہاں واقع ہے؟ آپ آئیں، چلتے ہیں انشاءاللہ ڈھونڈنے کے لیے۔ نماز پڑھ لیں عشاء کی، اس سے فارغ ہونے کے بعد میری ٹکٹ کا بھی انتظام کریں۔ کوہ طور ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کعبے میں آ کے بھی کوہ طور پہ جانا چاہتا ہوں، وہ کعبے سے افضل ہے، مکے مدینے سے افضل ہے۔ اللہ کے بندے کو عقل کی بات کرو، وہ تو مصر کے قریب ہے، کوہ طور وادی سینا میں ہے، جانا ہے تو جا کے دیکھو۔
اسلام میں وسیلے کا مقام یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑا جائے. باقی جو ہے وہ ضعیف اقوال ہیں بزرگوں کے، اللہ رسول کا حکم نہیں. جتنی قرآن میں دعائیں ہیں کسی میں وسیلہ نہیں. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، لا الہ الا انت سبحانک، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایک دعا میں بھی نہیں. باقی بعض علماء نے اگر جائز کہا ہے تو کوئی مضبوط دلیل نہیں. اگر ایک آدمی اپنے کمرے میں کھڑا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے اور قرآن زور سے پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نیند خراب نہ ہو. وہاں اگر کوئی اور سوئے ہوئے ہیں تو ان کو تم اپنی بزرگی نہ دکھاؤ کہ میں تہجدی ہوں. تو ورنہ زور سے بھی پڑھیں. ایک دفعہ حضور پاک گزرے، سیدنا ابو بکر تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے لیکن تھوڑی آواز سے. اور دوسری جگہ آپ کا گزر ہوا، حضرت عمر کو دیکھا زور زور سے تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے. صبح کی نماز کے بعد حضور نے بلایا. آپ نے فرمایا ابو بکر تم تہجد پڑھ رہے تھے لیکن بڑی آہستہ آہستہ آواز. یا رسول اللہ میں نے تو اس کو سنانا ہے جو ہر چیز سنتا ہے، زور کی لگانے کی کیا ضرورت. حضرت عمر کو بلایا، فرمایا تم بڑے زور سے پڑھ رہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوں کو جگا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اخفض من صوتک ارفع من صوتک. ابو بکر نے فرمایا تم تھوڑا اونچا پڑھو، تم تھوڑا نیچا پڑھو. تو بہرحال اعتدال کے ساتھ آواز بلند کر سکتے ہو. گھر کو چھوڑ کے تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے؟ نہ فلم دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے. یہ کام نہ کرنا تبلیغ والا، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا کام ہے کہ بلغ ما انزل الیک بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب. تم یہ کام کیوں کرو؟ تم فلم دیکھنے کے لیے جاؤ، کوئی کاروبار کے لیے جاؤ، 2 سال کے کنٹریکٹ پہ جاؤ. تبلیغ کے لیے نہ جانا ہے بلا وجہ قرآن پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تہجد پڑھائیں گے، خام کا گردن تمہاری سیدھی کر دیں گے. بیچارے کو کتنا ڈر ہے تبلیغ کے لیے جاؤں گی. یہ تو قرآن کا حکم ہے. شریف آدمی گھر چھوڑ دے گا. یہ جو نوکری پہ مکہ شریف آئے ہوئے ہیں گھر چھوڑ کے، ان شریفوں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ جو 2 سال سے واپس ہی نہیں گئے، بعض کو ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے نہیں گئے، 10 سال. اور جی اللہ اپنے دروازے سے جانے ہی نہیں دیتا. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی دولت کے لیے مر رہے ہیں وہ تو جائز ہے، دین کے لیے نہ نکلیں گھر سے. 90% آدمی یہاں پیسے کے لیے رہتا ہے. آج ان سے گاڑیاں چھین لو، ایئر کنڈیشن کمرے چھین لو، 3 دن کے بعد بھاگ جائیں. کوئی اللہ کے لیے نہیں رہتا. وہ جو 40 سال پہلے آئے تھے نا مکے مدینے، وہ اللہ کے لیے آئے تھے. سجدہ صاحب بابا، جیسے سجدہ باقی ہوتا ہے وہی سجدہ صاحب. اونٹ کو کتنی جگہ سے ذبح کیا جائے، کتنی جیسے باقی جانور ذبح کرتے ہیں. حکم یہ ہے کہ اس کو باندھنے کھڑے کو نہر کر. جو لشکر کیسر و کسرا کو فتح کرے گا وہ سارا لشکر جنتی ہوگا. اس میں کوئی شک ہے؟ کیسر و کسرا کو فتح کرنے والے صحابہ تھے، تابعین تھے، وہ سارے جنتی ہیں. حدیثیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو اللہ کہہ چکا ہے جنتی ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا کلا وعد اللہ الحسنى لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو قرآن میں فیصلہ موجود ہے. تم حدیث کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسی چیز ہے؟ ہاں بالکل ایصال ثواب. اب حج بدل کیا ہے؟ اگر ثواب ہوتا ہی نہیں تو پھر حج کیوں کریں ہم؟ کوئی وجہ بتائیں نا کہ اگر ثواب دوسرے کو نہیں ملتا، وہ تو مر گیا، حج بدل ہم کر رہے ہیں، تو اس حج کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. تو جب نبی نے کہا کہ حج کرو، وفات ابری، اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرو،
مانا ثواب پہنچتا ہے. تو جب ایک عمل کا پہنچتا ہے دوسرے کا کیوں نہیں پہنچتا؟ حرم کے آگے نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. کچھ نمازی بھی مہربانی کریں نا، جب طواف ختم نماز ختم ہوتی وہی کھڑے ہو جاتے ہیں. جو راستہ تم نے خود بند کیا ہے، اب گزرنے والوں کا گناہ تم پہ ہوگا جو راستہ روک کے کھڑا ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض ہمارے سوال بڑے راز والے ہوتے ہیں، آپ کے طالب پڑھ لیتے ہیں، کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا کہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا. ہوتا ہے تو ہوتا ہے، کوئی نام نہیں، ایڈریس نہیں، پتہ نہیں کس کا ہے. اسرار تو قائم رہ گیا نا آپ کا. پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے رہیں. ہمارے ملک میں لوگ قبریں پختہ بناتے ہیں، بالکل حرام ہیں. حضور نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا قبر کچی ہو اور ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو. آپ نے فرمایا چونا لگانا، قبریں بنانا، روزے بنانا، تعویذ بنانا سب حرام. اگر ایک عورت نے جانا ہے اور اس کو حیض آ جائے، طواف الوداع معاف ہے. ویسے بھی عمرے والوں پہ طواف الوداع واجب ہی نہیں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. احرام کی چادریں کھول دی پھر سر مڈایا، کوئی حرج نہیں. حضرت حسن کیسے پتہ نہیں، کیا پتہ کیا لکھا ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم. طواف ایک ایک کے لیے. اگر آپ نے اشارہ کیا تو چومنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو تو ضروری ہے. اگر کوئی آدمی زمزم سے وضو کر لے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن نہ کیا کریں کہ زمزم حرم کے اندر ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں. ورنہ تو پانی ہے. حضرت اسماعیل وضو کس سے کرتے تھے؟ غسل کس پانی سے کرتے تھے؟ اب چونکہ اور پانی موجود ہے، جگہ موجود ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کیا جائے، ورنہ تو زمزم پانی ہے. میرے بھائی نے آپ کی تقریر سن کے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی. اللہ اس کے چہرے کو سنت کے مطابق بنا کے منور کر دیا، میرے لیے بھی اجر ہوگا. اگر کوئی آدمی خضاب کا استعمال کرے تو نماز ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، لیکن کالا نہ کرے اور کوئی رنگ کر لے. صدقے کا گوشت خریدا جائے نہ خریدا جائے. مدینہ منورہ سے جب ہم واپس آئیں تو احرام میقات سے باندھیں جہاں سے محمد مصطفیٰ نے باندھا ہے. اگر کوئی مدینے سے باندھ لے جائز ہے، جیسے آپ کراچی سے باندھ لیتے ہیں، میقات تو راستے میں ہے. میقات تو کم از کم 2-3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آئے گا، لیکن آپ پہلے باندھ دیتے ہیں تاکہ گزر نہ جائے، پتہ ہی نہ لگے. کبھی کبھی بس والے گاڑی نہیں روکتے، بندہ گزر جاتا ہے، اس لیے اگر اس نے وہاں باندھ لیا کوئی حرج نہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ جہاں سے میرے محبوب نے باندھا ہے وہیں آ کے باندھا. سبیل صدقے میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی خیرات ہے، وہ بھی خیرات. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا شافی یا سلام، اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين والكشميريين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين
وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ جو تیرے دروازے پہ آئے ہیں حرمین الشریفین میں آئے ہیں جو عمرے پہ آئے ہیں جو مکہ مدینے میں آئے ہیں یا اللہ ان کی ظاہری باطنی سب سیرت صورت کو محمد مدنی کے تابع بنا دے یا اللہ ان کو صحیح معنوں میں حضور کی صورت نصیب فرما یا اللہ ان کو صحیح معنوں میں حضور کی اتباع نصیب فرما یا اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ فرما یا اللہ ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں قرآن ہے تبلیغ ہے تقریر ہے تدریس ہے سب کی حفاظت فرما سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو علماء زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑوں درجے رحمت نازل فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 آمین